اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کر رہی ہوں حدیث نمبر 19۔ آج کا جو ہمارا 30 دسمبر پہ ہی ہماری حدیث نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے حدیث نمبر 19۔ اچھا، حدیث نمبر 18 میں نے آپ کی فی الحال اسکپ کی ہے بیچ میں سے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گی آنے والے لیکچر میں۔ آج کے لیے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہماری نیکسٹ حدیث مومن کی نشانی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا نہیں، یؤمن مومن، عبد کوئی بندہ، حتیٰ یہاں تک کہ یحبہ وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے لیے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کیا ہے اس حدیث کی؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اخوت کے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اخوت کیا ہوتا ہے؟ اخوت اخن سے نکلا ہے، یعنی کہ بھائی چارہ، ٹھیک ہے، بھائی کو کہتے ہیں اخن، اور اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسار اور صحابہ کرام کی بات ہے، تو جب جو ہے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو مدینہ کے انصاری لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مدینہ کے رہائشی لوگوں نے، انصار نے مہاجرین کو اچھے طریقے سے موسٹ ویلکم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انہیں اپنے گھر سے، اپنے باغات، اپنے مکانات، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنی ہر چیز میں وراثت میں ان کو حصہ دیا، ٹھیک ہے، ہم ویلکم کیا، انہوں نے بڑی خوشی سے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا، اپنی ضروریات ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اس کو کہتے ہیں رشتہ مواخات، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو بلا کے آپس میں جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اس کو کہتے ہیں رشتہ مواخات، ٹھیک ہے، اخوت۔ تو اب قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی مومن بننے کے ناگزیر شرط، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں کسی مومن کے مکمل مومن ہونے کے لیے شرط بتائی گئی ہے کہ جسے پورا کیے بغیر انسان اچھے طریقے سے، اچھے معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ انسانی زندگی میں ہوس کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے جس نے انسانوں کو بہت خود غرض بنا دیا ہے۔ بقول اقبال، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ انسان کو، انسانیت کو، ٹھیک ہے، انسانیت کو ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، ایک ناگزیر خواہش نے کیا کر دیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اخوت کا بیاں ہو جاؤ، محبت کی زبان ہو جاؤ، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپس میں بھائی چارہ پھر سے قائم ہونے لگے گا اور محبت سے سب رہیں گے تو یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے خود غرضی اور انسان، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود غرض نہیں بنایا، لیکن انسان بنیادی طور پر بنیادی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر ہوس دنیا پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے ہلاک کیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غرضی کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ تمام فسادات کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ خود غرضی کیا ہے؟ تمام فسادات کی جڑ ہے، کیونکہ جب انسان خود غرضی اور مفاد پرستی کے راستے پر جائے گا تبھی وہ برائیوں کے ضمن میں بھی جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی زندگی لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کرے۔ اس سے خود غرضی پر ضرب کاری لگتی ہے اور انسانی دل میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خود غرضی کا علاج کیا بتایا؟ اثار اور قربانی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اثار کیا ہے۔ تو اثار ہے اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے، تبھی خود غرضی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، اور چاہے وہ خود زیادہ ضرورت مند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے مطابق اسلامی معاشرے میں اثار کا جذبہ پیدا کیا، جس کے نمونے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کی اپنی زندگی میں جا بجا موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں جب آپ نے اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی سے اثار کی کیا مثالیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار کے حوالے سے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی لازوال مثالیں قائم ہوئیں جو کہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گی، جس میں پہلی مثال کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی نے بھنی ہوئی سیری بھیجی۔ صحابی نے خیال کیا کہ میرا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے، بہتر ہے اس کو بھیج دی جائے۔ جب سیری اس کے پاس پہنچی تو اس نے آگے ایک مسلمان کو بھیج دی۔ اس طرح یہ سیری کئی ہاتھوں میں ہوتے ہوئے پھر کر پہلے مسلمان کے پاس آ گئی، یعنی ان کو اتنا خیال ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو دوسرا زیادہ ضرورت مند ہے اسے پہنچا دیا جائے، اور وہ پہنچتے پہنچتے آخر میں اسی کے پاس آ پہنچی جس نے کہ اس کو بھیجا تھا، یعنی کہ ثابت ہوا کہ وہ خود بھی ضرورت مند تھا لیکن اس نے دوسروں کی ضرورت کا خیال کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہوئے وہ آخرکار اس کو اسی کی ضرورت کا ذریعہ بنایا۔ کہتے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے میدان کا راز ایک سیکنڈ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں میدان کارزار میں پانی لے کر اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے، ٹھیک ہے، اور بھائی تک پہنچے۔ اس میں زندگی کچھ رمق باقی تھی، ٹھیک ہے، کچھ ہی سانسیں باقی تھیں، اسے پانی پلانے کو ہی تھے کہ دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، اور زخمی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے دوسرے کراہنے والے کو پانی پلاؤ۔ صحابی اس کے پاس پہنچے اور اس کو پانی پلانے والے تھے کہ تیسرے زخمی آدمی کی کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے صحابی سے کہا کہ پہلے اسے پلاؤ۔ چنانچہ صحابی جو ہیں وہ پانی لے کر تیسرے زخمی کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ واپس آئے تو دوسرے بھی فوت ہو گئے۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ اثار کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے، یعنی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی فکر کی، دوسروں کو ترجیح دی، دوسروں کی فکر کی، اور اس کے بدلے میں انہیں خود ایک اچھا نصیب حاصل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا اپنا نصیب کیا ہوا کہ تینوں کو کیا ملا، شہادت ملی، ٹھیک ہے، اور اس سے اثار کی مثال بھی قائم ہوئی کہ اینڈ ٹائم پہ بھی، مرتے وقت بھی انہوں نے دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ اخوت کی عظیم ترین مثال ہے، اخوت اور اثار کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بھائی چارہ قائم کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ تھا کہ انسان ہے، انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، گھر ہونا چاہیے، گھر کو سنبھالنے والی، ٹھیک ہے، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کو اپنا گھر دیا، کاروبار میں حصہ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں آپ کو میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کا گھر سنبھال سکے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی اثار ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انصاری مسلمانوں نے مہاجر مسلمانوں کو اپنی زمین اور کاروبار میں برابر کا شریک بنا کر اخوت کی لازوال داستانیں قائم کی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اثار کرنا کتنا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے مفادات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ان کے فائدوں کا۔ یہ حدیث دراصل خود غرضی کی جڑ کاٹ دیتی ہے جو اصل معاشرتی تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے مومن کی پہچان کے لیے یہی ایک نشانی ہے کہ مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، کیونکہ بالعموم وہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بری۔ تو اگر انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، دوسروں کو وہ نیکی کے اچھے درجے میں آئے گا اور نیکیاں کرے گا اور اخوت اور اثار کی مثالیں قائم کرے گا۔ چلیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجیے گا۔